کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کو حفظ نہ کرے، حافظ نہ ہو، یعنی عالم بن سکے، ہاں کتنے عالم ہیں جو حافظ نہیں ہیں اور کتنے حفاظ ہیں جو عالم نہیں ہیں، یہ تو ایسی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ قرآن کے بھی حافظ ہیں اور عالم بھی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، میں تراویح پڑھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تیز تیز پڑھو، اور میں اگر تیز تیز پڑھوں کہتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھو، تو لوگوں کو چھوڑو، تم آرام سے پڑھتے رہو، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بنا بنا کے سنوار سنوار کے پڑھو۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گزرے مسجد میں تو آواز آ رہی تھی ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں، حضور کھڑے ہو گئے اور آپ اپنے صحابی کا قرآن سنتے رہے، اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے بلایا ابی موسیٰ کو کہ ابی موسیٰ میں نے تو تمہارا قرآن رات سنا ہے، لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تمہیں بھی داؤد علیہ السلام کی طرح کی آواز عطا فرمائی ہے، میں تو بڑا حیران ہوا تیری آواز پہ اور تیری تلاوت پہ۔ انہوں نے کہا حضور کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ آج صاحب قرآن خود سن رہا ہے، حبرتہ تحبیرا، پھر میں بنا بنا کے پڑھتا، میں تو ویسے پڑھ رہا۔ بھائی کسی بھی ملک میں حضور پاک کے نام کے ساتھ حرف ندا یا رسول اللہ یا نبی لگانا ناجائز ہے۔ اس کی اجازت صرف مواجہہ شریف میں ہے کہ جب صلاۃ والسلام کے لیے سرکار دو عالم کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہوں اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آگے پیچھے درود پڑھ سکتے ہیں، حرف ندا اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں لگایا جاتا۔ حرم میں تصویریں نہ کھینچا کریں۔ میں 1993 سے مکہ میں آنے لگا ہوں، میرے گھر کے لیے دعا کریں کہ برکت ہو جائے، برکت ہے تو آ رہے ہو اللہ کے حرم میں، برکت نہ ہوتی دعا میں بیٹھے رہتے۔ بہرحال برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اور ایک مسئلہ آج میں آپ کو عرض کر دوں، سمجھ لیں، مثلا صورت واقعہ ہے، اس کے بارے میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صورت واقعہ پڑھے گا رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یا کسی وقت بھی، لم تصبہ الفاقۃ ابدا، اس کو کبھی غریبی نہیں آئے گی، یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن تم جب صورت الواقعہ پڑھو تو اس نیت سے نہ پڑھو کہ پیسے ملیں گے، تم اس کو اس لیے پڑھو کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ ہمیں اس کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے۔ اس ضمن میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے تو امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ ذی النورین عثمان ابن عفان تشریف لائے ان کی عیادت کے۔ ان دنوں میں تھوڑا سا حضرت عبداللہ ان سے کچھ ناراض بھی تھے، آپس میں بھائی جو تھے، جب بھائی پیار ہو تو ناراضگی بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ ماذا تشتکی، کیا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، جلیل القدر صحابی ہیں اور وہ گناہوں سے ڈر رہے ہیں۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ توبہ ہے، نہ خیال ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، ما تشتہی، کیا خواہش ہے تمہاری؟ فرمایا رحمت ربی، اللہ اپنی رحمت کر۔
آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ انا ارسل الیک طبیبا، میں ایک بڑا طبیب جو ہے شاہی طبیب اس کو بھیجوں آپ کی طرف. فرمایا الطبیب رآنی، طبیب نے مجھے دیکھا ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا تو پھر طبیب نے جب دیکھا ہے تو کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا طبیب نے کہا ہے کہ فعال لما، میں جو چاہوں کروں. مراد یہ تھی کہ مجھے اللہ نے دیکھا ہے، اللہ جو چاہے کرے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں بیت المال میں، اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ ہے، تو میں تمہارے لیے کچھ پیسے بھیج دوں. تو حضرت عبداللہ رسول مسکرائے. فرمایا عثمان جب میں صحت مند تھا، تندرست تھا، ضرورت تھی، اس وقت تم نے بھیجے نہیں، اب موت کے وقت بھیج رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے بندے چلو تمہاری لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں تمہاری، کوئی کمائی والا بھی نہیں ہے، ان کے کام آ جائیں گے. تو میں علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے اپنے بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے، ان کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. تو سورۃ الواقعہ کی ایک برکت تو ہے ہی ہے، لیکن تم اس نیت سے نہ پڑھو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے وظائف میں فائدہ نہیں ہوتا. ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیسے ملے پیسے ملے پیسے ملے. اور یہی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں بزرگ کے پاس عمل تسخیر تھا، وہ اپنے سرانے کے نیچے جتنا پیسے ضرورت ہے اٹھا لیتے تھے. یہ ساری باتیں غلط ہیں اور جھوٹ ہیں. اچھا اسی طرح کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے جنات کو تابع کیا ہوا تھا، ان کو جو حکم دیتے تھے وہ جنات لے آتی. یہ شریعت میں ناجائز ہے کہ ایک غیر مخلوق کو بغیر اس کے کسی جرم کے غلام بنا کے کام لیا جائے. یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. اور وہ جو کچھ لے کے آئے گا وہ بھی حرام ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے پڑھنے سے جو برکات و ثمرات ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے. ایک آدمی نے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ نہیں کیا، حل کرا لیا، دم پڑ گئی. اب دوبارہ عمرہ چاہے کرے بھی تب بھی دے، دم تو دینی پڑے گی. ہمارا گھر بننا شروع ہوا ہے، اللہ باعث خیر بنائے اور وہ گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے یعنی اچھا ہو اور باعث خیر ہو. ایک آدمی نے 12 گھنٹے بعد حلق کرایا، 12 اس پہ دم ہے. اس نے حلق بھی صحیح نہیں کروایا، کٹ لگا، 12 وہ دم ہی ہے اس پر. ایک آدمی پریشان ہے، ان کی تنخواہ ان کو نہیں مل رہی. تو جب بھی پریشانی ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو. نفلی طواف ہو یا کوئی بھی، نقاب پردہ کرنا ہو، چہرے پہ لگے تو کوئی بات نہیں. عمرے میں عورت کے منہ کو اگر کپڑا لگتا رہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں. میری ساس میرے ساتھ عمرے پہ آئی ہے، مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت کی لیکن بیماری کی وجہ سے طواف صفا مروہ نہیں کیا. اب ان پر دم بھی ہے اور جب تندرست ہو جائیں عمرہ بھی کریں. اگر مقتدی تیسری رکعت میں ملا ہے تو اب معنی یہ ہے کہ اس کی ایک رکعت پڑھے گا تو پہلی 2 ہو جائیں گی، باقی پھر 2 بعد میں پڑھ لیں.